السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر شاہ فیض جامعہ ابی بکر سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس فرمان کے ذریعے ہمیں کتاب کے ساتھ جڑنے کا حکم ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان دو آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم آج کے طالب علم کو کتاب کے ساتھ جوڑتے ہوئے اسے اللہ کا تعارف، حقیقی تعارف جو کہ کتاب و سنت نے پیش کیا، وہ اس کے سامنے نہ صرف رکھ سکیں بلکہ اس کے ذہن میں راسخ کر سکیں۔ عصر حاضر میں ہمارا طالب علم جس طرح گمراہ کن افکار کا شکار ہو رہا ہے، ہر شخص جو سوشل میڈیا پر آتا ہے اس کی باتیں سنتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا طالب علم اپنی بنیادی جو کتابیں ہیں، مصادر اور مراجع، ان سے اس کا تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، بلکہ بعض مقامات پر تو یہ تعلق ہے ہی نہیں۔ تو اس ضرورت کو، اشد ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں اپنے اس ادارۃ التلمیذ اور ان کے ساتھ جو اساتذہ ہیں اور جو ساتھی ہیں، معاونین ہیں، میں ان کو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کتاب و سنت کے ساتھ اسلاف رحمہم اللہ کی وہ کتابیں جو بنیادی اصول اور ضوابط سے تعارف کرواتی ہیں، عقیدہ کے پس منظر میں، عبادات کے پس منظر میں اور معاملات کے پس منظر میں، جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں۔ بلکہ اگر میں بات شروع کروں تو سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح عصر حاضر میں ہمارے محترم، ہمارے محبوب شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے استاد شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بعض بنیادی کتابیں ہیں، اور اسی طرح دیگر جو معروف ابن خزیمہ ہیں، دیگر دارمی ہیں، ابن رشد ہیں۔ تو ان تمام اسلاف رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں اصول اور ضوابط پر، ہمارا بنیادی ہدف یہ ہے کہ ہم طالب علم کو ان بنیادی کتابوں کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ وہ ان کتابوں سے اپنے مسائل صحیح طریقے سے اخذ کر سکے، ان اصولوں پر اخذ کر سکے جو اصول ہمیں کتاب و سنت سے ملتے ہیں، نہ کہ گمراہ کن افکار کو اختیار کرے اور گمراہی کا سبب بنے۔ اس حوالے سے یہ جو ادارۃ التلمیذ نے جو ایک پروٹوکول یا جو ایک ترتیب ہمیں دی ہے، وہ ہفتہ وار جو کچھ نشستیں ہوں گی، جامعہ ابی بکر کے کچھ مشائخ یا دیگر جو کراچی میں مختلف جامعات کے سینئر اساتذہ ہیں، وہ اسی طرح مختلف جو اصول اور ضوابط کی کتابیں ہیں ان کی تدریس کریں گے، اور وہ چونکہ اس حوالے سے جو پروجیکٹ ہے وہ مختصر دورانیہ کا بھی ہے اور طویل دورانیہ کا بھی ہے، لیکن لوگوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم جو بھی پروگرام ترتیب دیں اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں، پارٹس میں تقسیم کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ قرآن مجید کی 23 سالہ جو تدریجی جو نزول ہے وہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ادارۃ التلمیذ العالمیہ کا یہ جو کام ہے، میں آپ تمام احباب سے اور مشائخ سے التماس کروں گا کہ آپ اس کی طرف توجہ دلائیں اپنے حلقہ احباب میں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی جو ہے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میں ان اساتذہ نے اور ان طلبہ نے میرے ساتھ ہی اپنا سارا پروجیکٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے، میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، اور اس پر میں نے اپنے مشائخ سے بھی مشورہ کیا اور ان کی بھی الحمدللہ تائید کے ساتھ دعائیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ تو میرے جو ساتھی ادارۃ التلمیذ العالمیہ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ادارۃ التلمیذ کے جو سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یا جو بھی ان کے اکاؤنٹس ہیں، یوٹیوب وغیرہ پر، آپ ان اکاؤنٹس کے ذریعے ان کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، ان کو آپ سبسکرائب کیجئے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو خیر کی طرف دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر رکھا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر آپ لوگوں کو بھی اس طرف ترغیب دلائیے اور لوگوں کو اپنے حلقے میں اس کو سرکولیٹ کیجیے، اس چیز کو، خیر کی نشر و اشاعت کا سبب بنیے۔
بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، تو الحمدللہ یہ راستہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔